خداوند کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آج آپ کا دھیان ایک ایسی بات پر لانا چاہتی ہوں جس پر ہم ذرا کم دھیان دیتے ہیں۔ جب ہم یا ہمارا کوئی عزیز بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ آپ پریشان ہوتے ہوں گے، آپ کی سوچ مفلوج ہو جاتی ہوگی، افراتفری کا عالم ہوگا، ہاسپٹل جانے کی دوڑ ہوگی، لیکن کیا اپنے خداوند کی طرف دھیان ہوگا؟ نہیں۔ ایسا میرے ساتھ بھی تھا جب میں خداوند میں نہیں تھی۔ کلام مقدس میں پہلے کرنتھیوں پہلے باب اس کی 19 آیت میں لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ آپ اس آیت سے کیا مطلب اخذ کرتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ پولس رسول نے اپنے مسیحا کے لیے جس جذبہ، جس پیار، جس ایمان سے لکھا ہے اور کسی نے نہیں لکھا۔ بے شک پولس رسول نے اپنے خطوط کے ذریعے زندگی کے بہت سے ایسے واقعات پر دھیان دلوایا ہے جہاں کبھی ہم لوگ غور بھی نہیں کرتے۔ آج کل کا دور ایک افراتفری کا دور ہے۔ اس آیت کے بہت سے مطلب ہیں، بائبل مقدس کی تمام آیات کے بہت سے مطلب ہیں، لیکن آج میں جس طرف آپ کا دھیان دلوانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیماری میں یا اپنے عزیزوں کی بیماری میں کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ میری پرورش، میری وراثت میں کہیں نہ کہیں یہ بات موجود تھی۔ میری اپنی نانی امی وہ اس قدر ایمان میں مضبوط تھیں کہ اپنی موت کے وقت تک وہ صبح 3 بجے اٹھ کر دعا کرتی تھیں۔ اگر کبھی رات میں ہم بہن بھائیوں میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوتی تو فوراً سب سے پہلے بڑے اطمینان سے تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھتی اور دعا کرتی اور پھر ہمیں ہاسپٹل لے جایا جاتا۔ لیکن مینٹلی ہم پہلے ہی پریپیئر ہو جاتے تھے کہ بس اب یہ درد یا تکلیف دور ہو جائے گی۔ ایسا کیوں تھا؟ میرے عزیزوں، یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ہر طرح کی ٹریٹمنٹ سے پہلے دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بے شک میڈیکلی بھی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، لیکن اس میڈیکل ٹریٹمنٹ کو بھی خداوند کے ہاتھ میں دے کر دیکھیں۔ جب ہم میڈیسنز یوز کرتے ہیں تو جب تک اس کو اپنے خداوند کے لہو میں چھپا نہیں دیتے وہ 100% اثر نہیں کرتی۔ کبھی کبھی ہماری بیماری پرولونگ ہو جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم صرف ڈاکٹرز کی عقل پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ میں حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کروں گا۔ کیا ہمیں مکمل طور پر صرف ڈاکٹرز پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز مریض کو جواب دے دیتے ہیں، یعنی اسے لا علاج مقرر کر دیتے ہیں کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، اور وہی لا علاج مریض دعا ہونے پر صحت یاب ہو کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ میں نے بعض مریضوں کو وینٹیلیٹر یعنی مصنوعی سانس دینے والی مشین پر سے واپس آتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہی لوگ جو 10% آکسیجن پہ سانس لے رہے ہوتے ہیں، بعد میں جب دعا سے شفا یاب ہوتے ہیں تو تندرستی اور سلامتی سے اپنے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں۔ بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو کینسر جیسی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لوگ کامل اعتقاد رکھ کر دعا کرتے ہیں اور ایمان سے اس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو اگلے ٹیسٹ میں رپورٹس کلیئر ہو جاتی ہیں۔ ایک مسیحی ہونے کے ناطے یہ معجزات تو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں۔ تو پھر آج فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، دنیا پر بھروسہ یا اپنے خدا پر توکل۔ میں اپنی زندگی میں آج بھی اس بات پر عمل کرتی ہوں کہ پہلے دعا اور پھر دوا۔ میرا ایمان ہے کہ خداوند جو پہلے معجزات کرتا تھا وہ آج بھی معجزات کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آپ سب تندرست رہیں، صحت مند رہیں، مگر جب کبھی کوئی تکلیف ہو تو بوکھلا نہ جائیں، بلکہ اس بیماری کو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے کر، اس کی حفاظت میں دے کر پھر ہاسپٹل کا رخ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ خداوند واقعی حکیموں کی حکمت کو نیست اور عقل مندوں کی عقل کو رد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔
تو آپ بھی اپنے بچوں کو وراثت میں ایسا ایمان اور کامل اعتقاد دیں۔ خداوند آپ سب کو، آپ کے خاندان کو بڑی برکت دے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیں۔ اسے شیئر کریں تاکہ جو پرسنل ایکسپیرینسز جو میرے خداوند نے میری زندگی میں دیے ہیں میں آپ سے شیئر کر سکوں، تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ سارا عزت اور جلال صرف یسوع نام کو ملے، آمین۔